الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة صدق الله العظيم. یہ ابھی خطبے کے اندر جو میں نے چند آیتیں پڑھی وہ سورہ نازعات کی ابتدائی آیتیں ہیں. ترجمہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو ڈوب کر سختی سے کافروں کی روح کو نکالتے ہیں. پھر میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو بڑی نرمی سے ایمان والوں کی روحوں کو کھولتے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو اس طرح تیزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہاں وہاں تیرتے ہیں. پھر میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو ایمان والوں کی روحوں کو جنت تک پہنچانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو تمام معاملوں کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں. اور ان سب فرشتوں کی قسمیں کھا کر اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو لوگوں، ضرور بھی ضرور ایک نہ ایک دن تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. قیامت کا دن واقع ہوگا اور اس دن سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا. وہ دن بڑا خطرناک ہوگا، اس کی علامتیں ہی بڑی خطرناک ہیں. قیامت کی سب سے پہلی علامت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا نکلنا ہے. ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا. حضرت فاطمہ کی اولاد سے یہ ہوں گے، عربی النسل ہوں گے. مدینے کے اندر ان کی پیدائش ہوگی، مکہ کے اندر ظہور ہوگا. ایک دن طواف کر رہے ہوں گے کہ شام اور عراق کے بڑے بڑے اللہ والے وہاں پر حاضر ہوں گے. ان کو دیکھ کر فوراً بیعت کرنے پر ان کو مجبور کریں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمیں بیعت کر لو. وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں. لوگ سامنے سے ان کے پاس جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے. اس طرح پھر ان کی حکومت آئے گی سعودی عربیہ کے اندر اور پھر پوری دنیا پر ان کی حکومت چلے گی. لیکن پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انہی کی حکومت کے اندر قیامت کی جو دوسری بڑی نشانی ہے وہ ظاہر ہوگی اور وہ ہے دجال کا نکلنا. دجال یہ ایک کافر شخص کا نام ہے جو قوم یہود سے ہوگا.
جیم لام سے یہ مادہ بنا ہوا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کہ غلط چیز پر حق بات کی پولش کرنا. یعنی چیز تو غلط ہوگی لیکن وہ سب کے سامنے اس کو اس طرح ظاہر کرے گا جیسا کہ یہ چیز صحیح ہے. دھوکہ دے گا لوگوں کو. اس لیے دجال کو دجال کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بڑا دھوکے باز ہوگا لیکن اس کا فتنہ بڑا سنگین ہوگا. شام اور عراق کا درمیانی والا حصہ ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حصے کے درمیان سے یہ نکلے گا. اصفہان جائے گا, نبوت کا دعویٰ کرے گا اور سب سے پہلے یہ کہے گا کہ میں دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نبی ہوں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس پر تو امت کے علماء کا اجماع ہے. قرآن کی آیتیں اس سلسلے میں ہیں کہ آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا آدمی ہے. تو یہ سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا. لیکن پھر جب اصفہان جائے گا نا تو وہاں پر 70,000 یہود اس کے تابع ہو جائیں گے. جب قوت کے اندر اضافہ ہوگا اور پاور اس کا بڑھے گا تو ہمت بھی اس کی بڑھ جائے گی. تو پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں اور اس طرح یہ مسلمانوں کو خوب تکلیف کے اندر مبتلا کرے گا. اس کا فتنہ بڑا عجیب و غریب ہوگا. بخاری کی روایت کے اندر ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ کسی جگہ جا رہا ہوگا کہ ایک آدمی سے اس کی ملاقات ہوگی. حدیث شریف کے اندر یہ بات آتا ہے کہ یہ آدمی بہت بڑا آدمی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت قریب ہوگا. یہ حضور نے کہا یہ سب سے بہتر شخص ہوگا. وہ دجال کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میرے نبی نے مجھے خبر دی تھی تیرے بارے میں کہ تو آئے گا اور اس طرح گمراہی پھیلائے گا, تو میں تیرے چکر کے اندر تو آنے والا ہوں نہیں, نہ میں تیری جانب سے فتنے کو قبول کرنے والا ہوں. تو جو میرے ساتھ کرنا چاہے کر لے لیکن میں تیرے فتنے کو قبول کرنے والا نہیں. اتنے میں دجال اپنے سارے چیلوں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں اور واپس زندہ کروں تو کیا تم لوگ مجھے خدا مانو گے؟ سب نے کہا ہم خدا مانیں گے, اس لیے کہ مردات کو زندہ کرنا یہ خدا کا کام ہے. پھر وہ اس آدمی سے مخاطب ہوگا اور کہے گا کہ دیکھو یہ آدمی میری بات مانتا نہیں, یہ ایسا سمجھتا ہے کہ میں ایک دھوکے باز ہوں, میں خدا نہیں ہوں, میں اس کو قتل کرتا ہوں اور واپس اس کو زندہ کروں گا. وہ آدمی کہے گا کہ تجھے قتل کرنا ہے تو قتل کر دے لیکن میں تجھے خدا تو مانوں گا تو نہیں. دجال پھر اپنا ایک آلہ نکالے گا اور اس کے ذریعے سے اللہ والا فعل یہ اپنی جانب سے صادر کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کو قتل کر دے گا. 2 حصے کے اندر اس کو قتل کر دے گا. اتنے میں وہ اپنے چیلوں سے کہے گا کہ دیکھو میں نے اس کو قتل کر دیا, مار دیا میں نے اس کو, اب دیکھو میں اس کو واپس زندہ کروں گا. اتنے میں یہ کچھ کرے گا اور وہ واپس زندہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل اس گمراہ شخص کے ذریعے سے لوگوں کو آزمائش اور امتحان کے اندر مبتلا کرے گا. میرے عزیز, اور اس طرح جب وہ زندہ ہوگا نا تو وہ کہے گا کہ تو نے مجھے قتل کیا, واپس تو نے مجھے زندہ کیا, اب تو مجھے زیادہ یقین آ گیا ہے اس بات پر کہ تو دجال دھوکے باز ہے, تو خدا ہو ہی نہیں سکتا. اتنے میں وہ واپس اس آدمی کو قتل کرنا چاہے گا لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی حفاظت فرمائیں گے. یہ اس کا فتنہ ہوگا. احادیث کے اندر ہے کہ اس کی ایک طرف تو آگ ہوگی اور دوسری طرف پانی. جس کو لوگ آگ سمجھ رہے ہوں گے وہ حقیقت میں پانی ہوگا, اور جس کو لوگ پانی سمجھ رہے ہوں گے وہ حقیقت میں ان کے لیے آگ ہوگی. ابن ماجہ کے اندر ہے, ابو امامہ باہلی یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو کے پاس یہ آئے گا اور کہے گا کہ اگر میں تیرے والدین کو واپس زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ وہ بدو کہے گا جی میں خدا مانوں گا. اتنے میں 2 شیطان اس کے پاس آ جائیں گے اور وہ اس کے والدین کی صورت اختیار کر لیں گے. والدین کی صورت اختیار کر لینے کے بعد اس بدو سے کہیں گے کہ دیکھ یہ تیرا خدا ہے, اس کی بات مان لے.
تو یہ سخت سے سخت فتنہ دجال کی جانب سے ہوگا۔ اس طرح یہ فتنہ پھیلائے گا، یمن جائے گا، یمن سے پھر مکہ مکرمہ جانے کی کوشش، لیکن مکہ کے اندر تو انٹری اس کو ہوگی نہیں، اس لیے کہ وہاں پر تو فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے پھر وہ مدینہ جانے کی کوشش کرے گا۔ مدینہ کے اندر بھی داخل ہونے کی کوشش اس کی فل طاقت کے اندر ہوگی، لیکن پھر بھی اندر انٹری اس کو ملے گی نہیں، کیونکہ وہاں پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ تو پھر پھرا کر یہ واپس شام جائے گا، جہاں پر امام مہدی ہیں۔ امام مہدی اس وقت دمشق کے اندر ہوں گے اور انتظام کے اندر مصروف رہیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ یہ تو دجال ہے، اس کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہوں گے کہ اتنے میں دجال پھر شام اور دمشق کے اندر چرائی کرے گا۔ فجر کا وقت ہوگا کہ یکایک دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے فجر کے سنہرے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ خوبصورت منظر ہوگا، مسلمان نماز پڑھنے کی تیاری کے اندر ہوں گے کہ یکایک سب کو نظر آئیں گے کہ یہ اتر رہے ہیں۔ امام مہدی جب یہ نظارہ دیکھیں گے تو امام مہدی پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے کہ مجھے اب پیچھے ہٹنا ہے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے نبی، میں جو بھی ہوں امتی ہوں، ایک نبی سے تو میری فضیلت ہو ہی نہیں سکتی، نبی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ چاہیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھا لے، لیکن عیسیٰ ابن مریم فوراً ان کو آگے کر دیں گے اور کہیں گے کہ اقامت جس کے لیے کہی گئی نماز وہی پڑھائے گا۔ یہ اس امت کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ایک نبی اس امتی کے ایک شخص کے پیچھے نماز ادا کرے گا۔ چنانچہ حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر نماز سے فراغت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اعلان کریں گے کہ چلو دروازے کھولو، دجال کے ساتھ قتل و قتال کرنے۔ اس وقت روایتوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ فقط 1200 لوگ ہوں گے جو لشکر کے اندر دجال کے ساتھ قتل و قتال کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ان میں سے 800 مرد ہوں گے، 400 عورتیں ہوں گی۔ اب اس کے علاوہ دیگر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا، کون سے عالم میں ہوں گے، اللہ ہی زیادہ بہتر جانے، لیکن روایتوں کے اندر تو فقط 1200 کی تعداد ملتی ہے۔ دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ابھاریں گے، لیکن بہت سے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے یہ آدمی تو جناتی آدمی، یعنی یہ آدمی ہے بھی یا نہیں اس میں ہمیں شک ہے، یہ تو جناتی جیسی قوت اپنے اندر رکھتا ہے، ہم کس طرح اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمت دلائیں گے اور پھر دروازہ کھلے گا۔ دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا نہیں تو فوراً دیکھ کر ہی اس طرح پگھلنا شروع کرے گا جس طرح نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے۔ وہ بھاگے گا، عیسیٰ ابن مریم پھر ہتھیاروں کو لے کر باب لد کے پاس اس کو قتل کریں گے اور تمام مسلمانوں کو اس کا خون بھی بتائیں گے کہ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے فتنہ پھیلا دیا جو اس کو پھیلانا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اللہ میرے ہاتھ اس کو قتل کرے گا، وہ وقت آ گیا۔ پھر یہودیوں کو قتل کیا جائے گا اور اس طرح ان کا صفایا ہوگا۔ اس کے بعد نہایت راحت والی زندگی مسلمان گزاریں گے اور برکتیں بھی بہت زیادہ ان کے سامنے واضح ہوں گی۔ حضرت امام مہدی انتقال کر جائیں گے، بیت المقدس کے اندر ان کو دفن کیا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی دیر تک رہیں گے تو اس کے بارے میں الگ الگ اقوال ہیں۔ مشہور قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا تو ان کی عمر 33 سال کی تھی، ایسا مشہور ہے، لیکن صحیح اور محقق بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت 40 سال کے اندر ملی تھی۔ پھر اس کے بعد 40 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ پھر 80 سال کی عمر جب عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھر آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ان کی عمر 80 سال کی ہوگی، اور پھر کتنی دیر اور تک رہیں گے تو 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے اندر 60 سال کا تذکرہ ہے، ایک روایت کے اندر 45 سال کا تذکرہ ہے، تو ایک روایت کے اندر 40 سال کا تذکرہ ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ 45 سال اور یہ دنیا کے اندر رہیں گے اور حکومت کریں گے۔ دنیا کے اندر کافی برکتیں چل رہی ہوں گی کہ اتنے میں یکایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئے گی کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے گا،
اس لیے کہ میں ایک ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں کہ جس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت تیرے اندر بھی نہیں ہے. یعنی اتنی خطرناک قوم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے دجال کا خاتمہ کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے مقابلے میں کچھ کر نہیں سکیں گے. یہ ہوگی یاجوج اور ماجوج کی قوم. ذوالقرنین جن کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر ہے، قرآن میں ہے، 2 دیواروں کے بیچ کے اندر حضرت ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو بند کر دیا تھا. لیکن ان کا معاملہ ایسا ہے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے، ابن جریر طبری اسی طرح ابن ابی حاتم یہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت کعب کے حوالے سے کہ یہ روزانہ کھدائی کے اندر لگے رہتے کہ ہم باہر نکلیں، لیکن جب بھی یہ کھدائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ نہیں کہتے. اس لیے دن کے اندر جتنی بھی کھدائی ان کی جانب سے ہو جاتی ہے نا، جب رات کو سوتے ہیں تو پھر اللہ اس کو بھر دیتا ہے اور تلافی ہو جاتی ہے. اس طرح یہ کرتے رہتے لیکن پھر آگے معاملہ پہنچتا نہیں ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ کھودیں گے اور ان میں سے ایک آدمی یہ کہے گا کہ آج انشاءاللہ ہم کام بند کرتے ہیں اور انشاءاللہ دوسرے دن ہم کام شروع کریں گے. یہ انشاءاللہ کہیں گے نا، اس وجہ سے وہ جو مٹی انہوں نے کھودی ہوگی وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی، اللہ اس کو واپس بھرے گا نہیں. تو پھر دوسرے دن اس طرح وہ ٹڈیوں کی طرح باہر نکلیں گے. مسلم کی روایت ہے کہ ایک سمندر ان کے سامنے آئے گا جس کا نام ہوگا بحر طبریہ. ان میں سے جو پہلے لوگ ہوں گے نا وہ اس کا سمندر پئیں گے اور اس سمندر کے اندر بہت زیادہ پانی ہوگا. لیکن یہ لوگ اتنی زیادہ مقدار کے اندر ہوں گے اور ان کی خوراک اتنی زیادہ ہوں گی کہ یہ پہلے افراد جو ہوں گے نا وہ اتنا زیادہ پئیں گے کہ جو آخر میں آنے والے یاجوج ماجوج ہوں گے وہ کہیں گے کہ کیا یہاں پر کوئی سمندر ہوتا بھی تھا یا نہیں. یعنی وہ پورا سمندر اس طرح پی جائیں گے اور پھر خوب دنیا کے اندر ظلم و ستم پھیلائیں گے. حتیٰ کہ مسلم کی ایک روایت کے اندر ہے کہ جبل خمر پر یہ لوگ چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے تہے تیک کر دیا، ان کو تو زیر و زبر کر دیا اپنوں نے، کوئی ہمارا مقابلہ کر نہیں سکتا. بس ایک ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ آسمان والا ہے. اس لیے پھر وہ اپنے ہتھیار نکالیں گے اور آسمان کی طرف اشارے کریں گے اور اپنے ہتھیار آسمان کی طرف پھینکیں گے اللہ کو شکست دینے کے لیے. اب اللہ یہ چاہے گا کہ میں ان کو دھوکے کے اندر مبتلا کروں اور ان کو ان کے ناجائز وہم کے اندر برقرار رکھوں، تو اللہ کرے گا ایسا کہ ان کے جو ہتھیار اوپر آسمان میں جائیں گے نا وہی ہتھیار جب نیچے آئیں گے تو خون کے اندر لت پت ہوں گے. تو یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے زیر و زبر کیا ہی، اب آسمان والا بھی ہمارے قتل کرنے سے قتل ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہوں گے اور خوب اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ان کی دعا سن لے گا. ایک بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے گا جو ان کو لگ جائے گی اور اس بیماری کی وجہ سے ہر ایک قتل ہو جائے گا. اب ان کی کثرت چونکہ بہت زیادہ ہوگی تو زمین کے اندر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی، تو اس لیے اللہ لمبی گردن والے پرندے بھیجے گا جن میں سے بعض پرندے تو ان کی لاش کھا جائیں گے اور بعض ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر کے اندر پھینک دیں گے. پھر اللہ بارش فرمائے گا اور اس طرح زمین یاجوج ماجوج کے وجود سے پاک صاف ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر 45 سال دنیا میں رہیں گے اور پھر جب وفات کا وقت قریب ہوگا تو پھر مدینے کے اندر چلے جائیں گے اور حضور کے بازو میں جہاں پر جگہ ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کر دیا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک قحطانی شخص جس کا نام ہوگا جہجہ اس کو اپنا نائب بنائیں گے. وہ آدمی ہوگا بڑا نیک، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جیسی بات تو نہیں ہوگی نہیں، اس لیے اس کے زمانے کے اندر فتنہ اور فساد پھیلنا شروع ہو جائے گا. جہجہ جس کا نام ہوگا. اس کے بعد پھر دخان ظاہر ہوگا، آفتاب جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، ٹھنڈی ہوا چلے گی، زمین کا چوپایا باہر نکلے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ یہ لوگ بہت غفلت میں پڑے ہوئے تھے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ قیامت آنے والی؟ کیا یہ سب کھیل ہوتا تھا؟ یہ سب باتیں جو بیان کرنے کی تھی بس اس طرح سننے کے لیے بیان کرنے کی تھی؟ نہیں، یہ سب چیزیں ایسی تھی تاکہ لوگ قیامت کی تیاری کریں. وہ چوپایا اس طرح زمین کا پھیلا لگائے گا. سلیمان علیہ السلام کی مہر اس کے پاس ہوگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کے پاس ہوگا، لاٹھی اس کے پاس ہوگی، اور اس طرح وہ ایمان والوں کے چہروں کو منور کرے گا
اور جو کافر لوگ ہیں ان کے چہروں پر یہ ذلت کی مہر لگائیں گے، اور اس طرح اسی دن سے کافر اور ایمان والوں کے درمیان فرق شروع ہو جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اس کے بعد پھر حبشیوں کا غلبہ ہوگا، یہ لوگ خوب غلبہ کریں گے اور اتنا خراب زمانہ ہو جائے گا کہ عام سڑکوں پر لوگ جمع کریں گے، کوئی کہنے والا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ ابو داؤد کی روایت ہے، ایک پتلی پنڈلی رکھنے والا شخص جس کی پنڈلیاں بہت پتلی ہوں گی، وہ کعبے کو بھی اس طرح گرا دے گا، اور وہ پھر کعبے کے نیچے کا جو خزانہ ہے وہ اپنے لیے حاصل کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر کے اندر ایک آگ نکالیں گے جو یمن سے نکلے گی، وسط عدن سے، اور اس طرح لوگوں کو ملک شام لے جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی تیاری کرے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام فوراً سور کے اندر پھونک ماریں گے، سب لوگ زیر و زبر ہو جائیں گے، آسمان بے نور ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو لپیٹ دے گا، اور اس طرح پوری کائنات زیر و زبر ہو جائے گی۔ جلال کے اندر چونکہ اللہ ہوں گے نہیں، اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ کہاں گئے ظلم کرنے والے لوگ جو دنیا کے اندر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، کہاں گئے دھوکہ دینے والے لوگ، آج تو میرے سامنے کوئی ٹک نہیں پا رہا۔ اسرافیل علیہ السلام آئیں گے، جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، میکائیل علیہ السلام آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ کچھ بہت زیادہ سخت ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے قابو کے اندر نہیں ہوں گے۔ اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، وہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ابن ابی دنیا نے احوال کے اندر اس کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے اسرائیل کون باقی ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں باقی ہوں، تو باقی ہے، تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں، جبرائیل باقی ہے، میکائیل باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا موت ہو جبریل پر، موت ہو میکائیل پر، موت ہو اسرافیل پر، سب پر موت ہو۔ ملک الموت حکم کی فرما برداری کر لے گا، سب کی روحیں نکال لے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے ملک الموت کون باقی؟ وہ کہے گا اے اللہ میں باقی ہوں، تو باقی ہے، تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ان پر بھی موت واقع ہو، ان پر بھی موت آئے گی۔ پھر حضرت اسرائیل کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کہیں گے اے ملک الموت کون باقی ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں باقی ہوں، تو باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے ملک الموت میں نے تجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، میں نے تجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، تو آج وہ مقصد پورا کر چکا، اس لیے تو خود اپنی جان نکال لے، وہ خود اپنی جان نکالے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین سب کو اپنے قبضے میں لے گا اور کہے گا کہاں گئے ظالم، کہاں گئے جبار، کہاں گئے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دینے والے، دھوکہ کرنے والے لوگ؟ میں ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تم کو تو میری ہی اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ واپس حضرت اسرافیل کو پیدا کریں گے، سور کے اندر پھونک مروائیں گے، اور جس طرح پوری کائنات زیر و زبر ہوئی تھی اس طرح واپس پوری کائنات اگے گی اور واپس زندہ ہوگی اور رب کے سامنے اس طرح حاضری دے گی۔ میرے عزیزوں، کل قیامت کے دن بہت اونچے درجے کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری دینے والے، جنہوں نے بہت اونچے اونچے اعمال کیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں دی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رات دن قرآن ہی قرآن پڑھتے رہتے تھے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کبھی بھی پہلی سب چھٹی نہیں تھی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اسی طرح اپنے بچوں کو بھی اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اپنے خاندان کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ ایک خاتون ایسی آئے گی کل قیامت کے دن جس نے ایک زبان کا جو صحیح استعمال ہو وہ بھی نہیں کیا، اس نے یعنی پوری زندگی اس نے بات کی تو قرآن کے ذریعے سے ہی بات کی، دنیاوی گفتگو کے اندر اپنی زبان کو استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ سب لوگ حاضر ہوں گے اور ایک طرف ہم حاضر ہوں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے تو قرآن کی 114 صورتوں میں سے 68 صورت کے اندر اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا، کیونکہ یہ چیز بیان کرنے کے لائق ہے، اسی لیے تو اللہ نے اتنا زیادہ اس کا تذکرہ کیا۔
اسی لیے ہمیں قیامت کے بارے میں ذرا سوچنا چاہیے، ہمارے اعمال کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہم ہمارے اعمال کی پابندی کریں، ہم ہمارا تزکیہ فرمائیں، ہماری روح کو پاک صاف کریں، نماز، زکوٰۃ وغیرہ ہم ادا کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم رہیں۔ اگر ہم اس طرح امانت کے اندر خیانت کریں گے، لوگوں کے ساتھ بدتر سلوک کریں گے، تو پھر ہمارا عالم اور ہمارا حشر کا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، مجھے بھی اور آپ لوگوں کی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو عبد الوہاب بھائی ہیں ان کی نواسی بیمار ہیں، ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ سے نوازیں۔